جو دلالت ہے کہ موت کے وقت بھی جان کنی کی سختی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم اعنا لغمرات الموت وسکرات الموت، اللہ موت کی بے ہوشی اور ڈبکیوں میں تو میرا معاون و مددگار بن. وہ سختی، وہ تنگی اس وقت کی ہے. اور جو اس بات کو یہ کام کرے گا، کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھو. کون ظالم؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. سب سے بڑا ظالم وہ کیسا جھوٹ باندھے کہ مجھ پر وحی آتی، ختم نبوت ہوگی، جبرائیل امین کا زمین پہ آنے کا سلسلہ بند، اس کے بعد کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہے. جو یہ کہے وہ جھوٹ ہے، وہ کاذب ہے، صحیح معنوں میں اول نمبر کا وہ جھوٹا ہے. اس کی جو کیفیت بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے سکرات موت کی ڈبکیاں جب کھا رہے ہوں گے، فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہیں گے لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے جو تم اللہ پر تہمت رکھا کرتے تھے اور ناحق بکا کرتے تھے. بڑی سخت آیتیں، غضب والی، غصے والی آیتیں، اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے پاس حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور اب ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے تمہارے کام بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور سب تم سے گم ہو گئے جن کا تمہیں زوم تھا. کتنا بڑا یہی سورہ الاعراف میں آئے گا. لوگ دوستوں سے پوچھیں گے کہاں وہ تمہارے جتھے، کہاں وہ تمہارے لوگ، کہاں وہ تمہارا مال اسباب جس کا تمہیں اتنا زوم تھا. وہ کہیں گے سب پیچھے رہ گیا، کچھ ہمارے کام نہ آیا. آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم کچھ کر لیں. آج اس کتاب کو اٹھا لیں، آگے پہنچا لیں، اپنے گھروں میں نافذ کر لیں. ہمارے گھر کے بندوں کو ہوش آ جائے کہ ہم صرف اس کتاب کو اٹھانے آئے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تمہارا رزق آسان کر دوں گا، تمہارے پہ آسانیوں کی بارش کر دوں گا. تم ایک بس کتاب کو اٹھا کے دیکھو ابراہیم نے اور اس کی اولاد نے کیا، میں نے رہتی دنیا تک اس کو کیسی مثال بنا دی ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ ڈرتے ہیں اس کتاب کو اٹھانے سے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو شریعت نافذ کرنے والا بنا دے. دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ زمین کے نیچے جو ایک دانہ گٹھلی میں پھٹتا ہے وہ اللہ کے حکم سے. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. ہمارے پہ ہو دن نکالنا، ہم دن نکالیں ہی نا، سارے دن رات ہی سارا ٹائم. اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سسٹم سمجھا رہا ہے اللہ. اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا. یہ سب کچھ زبردست قدرت اور علم رکھنے والے ٹھہرائے ہوئے اندازے کے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں اور صحراؤں اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستے معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تھوڑا سا بھی نالجبل ہوں تو نور نلا نور بن جائیں گے. وہی ہے جس نے ایک نفس سے تم کو پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے. اگین پورا تھیم دیکھیں، پورا جان کنی کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، پھر اللہ اپنی پاور کا مرحلہ، اور اس کے بعد ہماری قبر کا مرحلہ. پلاٹ جو الاٹمنٹ ہے ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے. گلے میں پٹا چین اپنی پلاٹ نمبر لٹکا کے آیا ہوتا ہے. دنیا میں کہیں مینشن ہوا کہ تمہاری کوٹھی ہوگی، تمہارا گھر ہو، کچھ نہیں، لیکن قبر کا ضرور مینشن ہوا بار بار. اور اس کے سونپے جانے کی تھوڑی سی دیر کے تم دنیا میں ریلیکس کرنے آئے، سونپے جانے، پھر تم ہزاروں سال کے لیے اس قبر میں سنبھالے جاؤ. اس کو کچھ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی روشنی. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، ہرے ہرے کھیت درخت پیدا کیے، ان سے طے بتے چڑے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفے، پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑے جا رہے، اور انگور، زیتون، انار کے باغ لگائے، ہر پھل دوسرے سے ملتے جلتے اور ایک کی خصوصیت جدا جدا. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان کے پھل آنے پر ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور کرو. ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. میں تو کہتے ہیں کبھی زندگی میں بیل یا درخت دیکھیں، سوچیں کبھی زمین کے نیچے اتنا سا بیج تھا، آج پھٹ کے اتنا اوپر پہنچ گیا اور اتنا اس پہ پھل لگ گیا. ایک طرف کریلے ہیں، ایک طرف انگور ہے، ایک طرف شکرگندی، ایک طرف پیاز ہے، اسی زمین میں سے. بس یہ اللہ اس کا خالق ہے، بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کرتے ہو. حالانکہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں. وہ تو آسمان و زمین کا معجزہ ہے، اس کا وہ کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی اس کی شریک زندگی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق. لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، ہر چیز کا کفیل ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ دماغ اور دل کے درمیان تمہاری شرخ پہ بیٹھا ہوا ہے.
نگاہیں اس کو نہیں پاتی، وہ نگاہوں کو جانتا ہے. کیسی خیانت والی نگاہیں کہ پاک نگاہیں ہیں. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، جو اندھا بنا رہے گا خود نقصان اٹھائے گا. اور پھر کوئی تم پر پاسبان نہیں ہے نبی. اس طرح ہم اپنی آیت کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کس سے پڑھا ہے. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا فائدہ تھا. ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور یہ ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھ کے عمل کرو. اس میں کیا ایسی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ تھا نا. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو خود ایسا بندوبست کر دیتا کہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ ان پر حوالے دار. اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. نعوذ باللہ. ہم نے تو اس طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل خوشنما بنا دیے. پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا. اس وقت وہ انہیں بتائے گا وہ کیا کر رہے تھے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو ایمان لانے والے نہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیرے جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے، مردے ان سے باتیں کرتے ہیں، دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی ایمان لانے والا نہ تھے. الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہے کہ ایمان لائیں. مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر التفا کرتے ہیں. انسان نے سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے. اللہ اپنی بار بار پہچان کراتا ہے، اور کس طرح سے پہچان کراتا ہے، کس طرح سے کال کراتا ہے. کہتا ہے خدا کو چھوڑ کر تم کہاں بھاگے جا رہے ہو. جدھر بھی بھاگ لو آخر موت کا تیر تمہیں آ کر لگے گا. اور پھر موت کا تیر اگر آنکھیں اس دنیا میں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن اللہ کے وعدوں میں سے ہے کہ جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی. پوری مخلوق اپنی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نگاہ کو طاقت دے گا، دل کو طاقت دے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. لیکن وہ عالم برزخ کے گفٹ میں سے وہ لطیف و خبیر. اور کس طرح سے صبح اور شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 وقت الدیدار الہی ہوگا. ابن عباس اور ڈفرنٹ جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے اس کو بہت ہی کلیئر کٹ طریقے سے کہا. آپ جو اپنی قوم کو کال کر کے کہتے تھے نا کہ باز آ جاؤ، مجھے تو اگر سونے کے پہاڑ بھی مل جاتا میں اس کو یوٹیلائز نہ کروں. لیکن ضدی نفس پرست لوگ ہمیشہ گمراہ رہیں گے. حق و باطل کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی. شیطان ان کو بھٹکائے گا، لے کے جائے گا، اور شیطان کی فریب کاریوں میں انسان شامل ہوں گے. ان کاروائیوں میں سچا مومن شیطان کا کبھی اعلی کار نہیں بن سکتا نا. سمجھدار لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور حلال اور حرام کی حکمت کو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں پھٹکنا. اور اگر شرعی حکموں کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ایسے مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اور اہل حق کو کافر کبھی نہیں بہکا سکتے، ان کو کبھی نہیں کسی دوسرے راستے پہ لے جا سکتے. اور دنیا میں بھی اس کی مثال ایسے ہے کہ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے. مومن وہ شخص ہے جس کے دل پر ہم نے نور کی بارش کی، قرآن کی وہ زندہ ہو گیا، وہ نور دینے والا بن گیا، اسی روشنی میں چلتا تھا، اسی روشنی میں وہ فیصلے کرتا تھا. اور ایک وہ شخص جس پہ قرآن کی بارش ہو اور اس کو کوئی اثرات ہی نہ ہو، وہ مردہ ہے، وہ خواہشات نفس کا بندہ ہے. اس کے گناہ ہم نے مزین کر کے رکھ دیے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ حشر کے میدان میں غدار ایسے ہوں گے اللہ کے کہ شیطان کا جھنڈا اٹھا کر اٹھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ اہل دوزخ کو بھی بیان کر دیا، اہل جنت کو بھی بیان کر دیا. اب جس نے اپنا بھلا کرنا ہے وہ اس راستے پہ چل پڑے، اور جس کو ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لے گا وہ فلاح پا جائے گا. اور جو شخص اپنے اعمال کو نفس کے تابع کر لے گا اس کو اللہ بار بار کال کر کے مینشن کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کیسا تمہارا معاملہ ہے. اور اگر ہم
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سب سے بہترین چیز سمجھیں جس نے خالق کی پہچان کرائی اور ہمیں بالکل اللہ کے قریب کرنے والوں میں سے، اور ہمیں ڈیفائن کر کے ریلیجن کو بتا دیا کہ یہ ایک پاتھ ہے صراط مستقیم اور جنت کو جانے والا، اس کے لیے چاہیے کیا کیا، اگر تم ایسے جاؤ گے تمہیں یہ بلیسنگز ملیں گی، اور اگر نہیں جاؤ گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کافر اور فاسقوں کو بھی بہت کچھ دے دیتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل میں کامل کرے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ تھی جس کے ذریعے سے شرک کی نیگیشن ہو جانی چاہیے، اور ہم حق و باطل کا ہمیں فرق پتہ چل جائے، اگر نہ پتہ چلا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو دین کی خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسمیں ہیں، اور یہ ہمیں جن کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں پاک کرتے۔ جتنی جہالت کی رسمیں ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نفع میں علم عطا فرمائے، ہماری شادیاں بالکل شرعی طریقے سے اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، ہمارا مرنا بالکل شرعی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہم کوئی چیز امپریس ہو کے ہندوؤں کی طرح نہ کریں کہ اس سے اور ہم رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، ہمیں کسی بھی طرح جو خوشی ہے، اطمینان ہے، ہمارا اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نیک صالح جوڑ عطا فرمائے، ہم صحیح معنوں میں کامیابیوں کا معیار سمجھ جائیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، اور ہم صحیح معنوں میں ان لوگوں کی قدر کرنے والوں میں سے بن جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم کسی چیز سے امپریس نہ ہوں، ہم ایک ہوا اور فضا ایسی بنا دیں کہ جو صحیح طور میں دینداروں کو عملی طور پر پروف کر کے دکھاتی ہے اور اس کا ظاہر اور باطن ایک کرنے والی ہے مشکل ہے، سخت راستہ، لیکن جب اس پہ عمل ہو جائے تو پھر آسانیاں آسانیاں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے گھٹن ہوگی، تکلیف ہوگی، ایسے سینہ بھینچے گا، لیکن پھر جب انسان میدان حشر، اللہ کا دیدار، حوض کوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط، یہ چیزیں دیکھتا ہے، اس کے لیے عمل کرنا آسان ترین ہو جاتا ہے نا، وہ دنیا کے دھوکے میں سے نکل جاتا ہے، اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حقیقی کامیابی اور لکی آدمی کون ہے، انسان کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو دین عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائے، شرک سے پاک کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر جس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو پیچھے سورہ الانعام کی آپ تھیم ساری پڑھ رہے ہیں، اس میں یہی تھیم چل رہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر زندگی کا، اگر دنیا کی جو چیز لے کے مرضی اس دنیا میں رہ جائیں، اور اگر حقیقی معیار اور حقیقی خوشی یہ نہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، تو اس سے بڑی ناکامی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کامیاب زندگی چاہے دنیا جہان کے خزانے پا جائے اور رب ناراض ہو اور آخرت کے لیے کام نہیں کر رہا، تو اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں، اور اس سے بڑی نامرادی اور بدبختی کوئی نہیں ہے۔ اور ہم نارملی جو زندگی میں ایک ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، اور اس ٹریک پہ ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ٹوٹل نیگیشن کرتا ہے۔ ان یہ اور وہ ہے کے ساتھ اگر اللہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی رضا ہے تو ٹھیک ہے، اور آخرت مقصود ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے، ورنہ سب چیزیں خسارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان میں سے اکثر سرکشی میں بھٹکنے چھوڑ دیے جاتے. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے, دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے, تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. الا یہ کہ مشیت الہی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں, مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا, جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر التفا کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, شیطان انسانوں اور شیطان جنوں. انسانوں میں بھی کیسے شیطان ہوتے ہیں, حق و باطل کی ہمیشہ سے جنگ رہی ہے. اور انسانوں میں شیطان کیسے ہوتے ہیں, حضرت ابو ذر سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا, مجھ سے فرمایا گیا شیطان جن و انس کے شر سے تو نے اللہ کی پناہ مانگی. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں, وہ شیطانوں سے زیادہ شریر ہوتے ہیں. استغفر اللہ. جو انسانوں میں سے جن ہوتے ہیں نا, وہ شیطانوں سے زیادہ شریر ہوتے ہیں نا. اور جو آدمیوں کو اس قدر بہکاتے ہیں, شیاطین جن وہ ہیں جو جنات کے ساتھ ہوتے ہیں. انسان شیطان وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کئی دفعہ اولاد بن جاتی شیطان کا روپ, اگر نافرمان ہے, بے نمازی ہے, اور کس کس طرح کے معاملات گھروں کے اندر ہوتے ہیں. ہر فریق جب ایک دوسرے سے ملتا ہے, کئی دفعہ فرینڈ شیطان بن جاتی ہے جو دنیا کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا تمہارا دماغ خراب ہوتا ہے, تم نے دین کی طرف چلنا ہے. کئی دفعہ ہسبینڈ شیطان کا روپ سامنے آ جاتا ہے. استغفر اللہ. اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب مجھے نہیں جانا پڑ رہا. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے کو کہہ رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل کر دیے گئے, اس پر راضی ہو گئے, برائیوں کا اکتساب کریں گے جن کا اکتساب انہیں خود کرنا ہوگا. پھر جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں, حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل, لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے, اگر اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں, اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کی فریب کاریوں میں سے سب سے پہلی, شیطان کی جب انسانوں میں کاروائی ہوتی ہے تو ایسا آدمی پہلی سٹیج پہ شیطان کا دوست بنتا ہے. نمبر 2 سٹیج پہ شیطان اس کو اعلانیہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ڈفرنٹ اماموں نے اس کو پروف کیا ہے, اور آدمیوں کو اس قدر بہکا لیتا ہے کہ اس کو اس کا گناہ ہی نہیں لگتا. پھر وہ اس کی فریب کاری میں ایسے آتا ہے جس کو اپنا گناہ نہیں لگتا. نمبر 1 فیکٹر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا کی فریب کاری میں وہ ڈوبتا جاتا ہے. جب وہ اتنا فریب کاری میں ڈوب جاتا ہے اس شیطان کے ساتھ, پھر اس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تفسیر عثمانی میں آتا ہے اس کو ایسے برے کاموں میں مائل کر دیتا ہے کہ اس کو بس وہ برائی دل پسند لگنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کبھی برے کام اور کفر اور فسق کی دلدل سے ایسا شخص نکل نہیں پاتا. سچا مومن شیطان کا کبھی اعلی کار نہیں بن سکتا, اور سمجھدار لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. شیطان کا گروہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. حق چاہے تھوڑا ہی ہو, حق ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہوگا کہ دنیا داری کتنی زیادہ ہے اور دینداری کتنی زیادہ ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کال کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے آگے, اور پھر کہہ رہے ہیں دھوکہ اور خوشنما دنیا تمہیں بنا کے شیطان دکھائے, لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے اس میں انوالو ہونا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے, تو محض گمان پر چلتے ہیں. کیا سرائیاں کرتے ہیں, کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی بخشی اور روشنی عطا کی, اس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا. ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 122. انتہائی خوبصورت. ایک شخص مردہ تھا, میت تھی, جانور تھا, اس کے اوپر ہم نے قرآن کی بارش کی, وہ زندہ ہو گیا, پھر وہ اس روشنی میں چلتا ہے, اور پھر ان سے نکلنا کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے لیے اعمال خوشنما بنا دیے گئے. کیسے خوشنما؟ کفر کا فرق کیا ہے, حلال اور حرام کی حکمت کیا ہے, شرعی حکم چھوڑ کے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا کون ہے, وہ کہاں چلا گیا؟ سوچیں وہ شخص کہاں پہنچ گیا جو شرعی احکامات کو چھوڑ کر اور کس چیز کی پیروی کرے, خواہشات نفس کی پیروی کرے. کتنے لوگ آپ کے مائنڈ میں سامنے آتے ہیں کہ شعوری طور پر گناہ میں انوالو ہوتے ہیں, رات کو جاگنا, دن کو سونا, کوئی شریعت نہیں, کوئی اللہ کا حکم نہیں, اور اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان ساری حکمتوں کو ایک چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے تو وہ شخص دیکھا تم نے کیسے اندھیرے میں چل رہا ہے, اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو ہاتھ بھی اس کو نظر نہ آئے, مطلب اس کو حق نظر ہی نہیں آ سکتا, وہ اتنا گہرا کھائی کے اندر ڈوب چکا ہے. ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا, وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں, دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. استغفر اللہ.
دنیا کی ٹیمپریری زندگی کے لیے اپنی انرجی مال سب کچھ کھپا کے رکھ دیتے ہیں, پاگلوں کی طرح فریب میں پھنسے ہوئے, اللہ کہہ رہے ہیں شعور نہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی گئی. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے. قریب ہے وہ وقت جب مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہو. اللہ تعالیٰ جب ان لائن کہتا ہے نا قریب ہے وہ وقت, تو سوچیں کتنا قریب ہے وہ وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ یہاں ہوگا نا یہی رہ جائے گا, منہ تک نہیں جا سکے گا, جب وہ بگل بچ جائے گا. اور اگر اس کو دیکھنا تو یہ زلزلہ دیکھیں, سونامی دیکھیں, ارتھ کوئک دیکھیں, کس کس طرح. اور اس سے بڑی معاملہ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سوات کے افیکٹڈ لوگ نکالے گئے وہاں پہ, اور وہاں پہ جو گولہ باری ہوئی, اتنے اتنے امیر گھروں کے, اور جو بتائیں کہ ہمارے گھروں کے باہر مرسڈیز کھڑی ہوئی تھی اور ہم یہاں پہ اب لائن میں لگ کے چاول لے رہے ہیں. ہمارے گھروں میں پیسہ سونا پڑا ہوا تھا, ہم اتنا سا نہیں اٹھا سکے. ہم نے قیامت دیکھ لی دنیا کے اندر, لوگوں کے ان کے انٹرویوز دیکھیں. اور پھر پس حقیقت جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی. اس پس جس سے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرے اس کے لیے دین اور شریعت پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. گمراہ ضالین جس کے لیے سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں اللہ اس راستے پہ نہ چلانا. سوچیں آج ہماری اولادیں کس ٹریک پہ, کون سی, کیا دین پہ چلنا ان کے لیے آسان ہے؟ کیا نماز ان پہ ہلکی ہے, بھاری تو نہیں؟ کیا قرآن روز کھولنا ان پہ بھاری تو نہیں؟ اور اگر ہے تو ہمیں کیسی استغفار کرنی چاہیے اور کیسا صدقہ کرنا چاہیے, کس طرح کا معاملہ. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. حالانکہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ, اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور ان کا سرپرست صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب فرمائے گا, اے گروہ جن تم نے نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق سے ورڈز کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا, اب ہم اس وقت آ پہنچے جو تم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, اس میں تم ہمیشہ رہو گے, اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. کہتے ہیں نا کہ احسان زبان کاٹ دیتا ہے, تو اللہ تو بڑا غیور ہے. اگر آج کوئی اللہ کا کام کرے گا نا جسے اللہ بچانا چاہے اللہ وہاں بچا رہے گا, اس کا صدقہ اس کی نیکی اس کو گارڈ کرے گی. اور اللہ پہ جو احسان کیے ہوں گے نا, قرض دیے ہوں گے اللہ کو, وہ درمیان میں آ جائیں گے. دنیا میں بھی آفت نہیں آنے دیتے, وہاں پہ بھی نہیں بلا آنے دیں گے. اے گروہ جنوینس تم نے خوب ہاتھ صاف کیے. اور اے گروہ جنوینس, ایک گروہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے رحمان کے بندے, ایک ہوتے ہیں شیطان کے بندے. ایک جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کے شوق اور ذوق ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کا دل نیکی کے کاموں میں لگتا ہے. اور جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں نا ان کی ڈسکشن, ان کی گفتگو دنیا, ان کی باتیں دنیا, پیسہ, پراپرٹی, چیزیں, فنکشن, شو بازی. اور تمہارا یہ شیطان جو ہے نا وہ نفس کے غرور کر کے دکھاتا ہے, او ہم نے ایسے کر لیا, ہم نے ایسے کر لیا. ان کا معاملہ کیا سلسلہ ہونا ہے. اگر آپ ایک شرعی حکم چھوڑیں گے نا اسی وقت آپ کو شیطان پکڑ کے 70 غیر شرعی کام کروائے گا. ایک شریعت کا حکم پکڑنے سے ایسے ہے جیسے تمہارے گھر میں 40 دن بارشی اور سبزہ ہو گئے, نیک امال تم سے ایسے پھوٹیں گے ایک شرعی حکم پکڑنے سے. لیکن ہمارے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ مومن زندہ اور کافر مردہ ہے, یہ آیتیں کہہ رہی ہیں. اور اگر کوئی کہہ دے استغفر اللہ استغفر, زبان سے نکلتی نہیں یہ بات کہ اچھا ہمارے بچے مردہ. نہ اللہ کا کام کرنا, نہ کتاب کھولنی, نہ نمازیں اول وقت میں پڑھنی, نہ کوئی اس طرح کا کام ہے, نہ ان کو احساس ہے کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے. پھر تھرڈ نوٹ کریں, ہمیشہ ہیلے بہانے تلاش کرتے. ہیلے بہانے میں پتہ کیا ہوتا ہے, یہ نا اتنے مینٹلی سک ہوتے ہیں نا. اور اگر شریعت اور دین ہو نا تو اگر کوئی آزمائش آئے نا تو اس کو بھی اپنے لیے خیر بنا لیتے. اچھا سانس ہے, ٹھیک ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, ٹھیک ہے, کمپلین نہیں کرنا. لیکن یہاں پہ جنہوں نے عمل نہیں نہ کرنا ہوتا وہ دوسروں کو ہمیشہ پن پوائنٹ, کوئی اپنے ماں باپ کو کہتا رہے گا یہ نہیں اچھے, یہ نہیں اچھے, یہ نہیں, کوئی اپنی ساس کو کہتا ہے کہ یہ نہیں اچھے, یہ نہیں اچھے. یہ بے دین لوگوں کا کردار ہوتا ہے, یہ غیر شرعی اعمال میں سے ہوتا ہے. اگر ہم ڈیپتھ میں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کافروں کی جو اللہ تعالیٰ مثالیں, ان کا متکبرانہ, مکاری, ریاکاری, صدق سے دور, یہ ان کی چیزیں ہوں گی. اور ریاضت اور پریکٹس ان کی کس چیز پہ ہوتی؟ دنیاوی جاہ و جلال کی ہوتی.
دین کا جھنڈا اونچا کر تو پھر اللہ ان کو شیطان کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے گا. جو دین کا جھنڈا اونچا کرنے والے ہیں, پھر دیکھیں کتنے تھوڑے لوگ صحابہ کرام کتنے سے تھے اور سلیکٹڈ تھے. بیسٹ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دور ہے, ان جیسا کوئی آ نہیں سکتا. کیا کیا انہوں نے بتائیں ذرا, کسی صحابی کا کوئی انسیڈنٹ بتا دیں. انہوں نے کہا تم اگر ہزاروں سیر بھی کر لو تو تم اس کے آدھے سیر کے برابر نہیں. حدیث کا مضمون اس طرح سے صحابہ کی مشکل, تنگی, پریشانی, جان, وقت, مال, اولاد, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کے انہوں نے دکھایا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کیا کرے, سنگ دل لوگ. قیامت کے دن دل کی تنگی سامنے آئے گی. دنیا میں شریعت کے لیے دل تنگ ہوتا تھا نا, اس دن دیکھنا ان کے دلوں کی حالت کیا ہوگی. اب آپ دیکھیں آپس میں اس کا کنیکشن کریں, ایک ایک لائن کس طرح سے. شرح صدر کس کو ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اس کے 70 من کا تالا لگا دیتا ہے, اس کی لوہے کی زرہ یہاں سے بند ہو جاتی. جب تک وہ مال نہیں سپینڈ کرتا اس کی مشکل, اس کی پریشانی, اس کی تکلیف, دکھ. اور بخیل ہمیشہ سمجھتا ہے میں مال سپینڈ کر رہا ہوں. پتہ کیا اس نے ایوریج یہ بنائی ہوتی ہے نا کہ ماشاءاللہ میں نے 1 لاکھ روپیہ دے دیے, 5 لاکھ روپیہ دے دیا, تو 50 کروڑ میں سے 5 لاکھ دے دیے, کون سے کمال کی بات کرتے. اس میں سے تو کروڑوں دینا چاہیے تھا نا. اللہ تعالیٰ پرسنٹیج دیکھتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ہے. وہ پرسنٹیج جس کے پاس اتنی سی کھجوریں تھی وہ 100% دے گیا, وہ 100% دے گیا. ہم اگر کروڑوں میں سے 1000 نکال کے دے دیں تو کون سی بڑے کمال کی بات ہم کر رہے ہوتے نا. اس کے بعد وقت لگا کے مال لگا کے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وقت لگانا ہے, مال لگا کے ہمیں یہ نہیں پتا اولاد لگانی, اس کے بعد یہ نہیں پتا ہوتا کہ شریعت کے احکامات پہ ہمیں کیسے چلنا ہے. اور اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ اس سارے مضمون کے اندر نماز بڑی کم مینشن ہوگی. اعمال کے اوپر ہے, سوسائٹی کے اندر تمہارا رول کیا ہے, تمہارے یہ ساری ڈیلنگز کیسی ہے, تمہارا آپس میں ملنا جلنا دین کے نام پہ کس نام پہ ہے نا. اور جنہیں بس اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا. اور دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے. اس کمائی کی وجہ سے بھی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. لقمان نے کہتے ہیں میرے بیٹے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, جس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا اسی کے ساتھ حشر ہونا ہے. اس موقع پر اللہ ان سے پوچھے گا اگر ایگرو جینوئنس کیا تمہارے پاس خود تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیت سناتے, اس دن وہ انجام سے ڈراتے تھے. وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے. وہ کافر تھے, یہ شہادت انہوں نے ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کے ساتھ ظلم اور تباہ کرنے والا نہ تھا جب ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ وارننگ دیتا ہے, سکھاتا ہے, ارد گرد کی چیزوں کو ہلاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ باز آ جاؤ, رجوع کر لو, توبہ کر لو, استغفار کر لو تو تمہارے لیے بہتری ہے. لیکن انسان ہے کہ پھر بھی ڈٹائی والی چیزوں پہ جمع رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تباہ ہی نہیں کرتا. وہ مجھے ہمیشہ وہ بات یاد آتی کہ حضرت عمر نے حکم دیا نا اس چور کے ہاتھ کاٹو, میں کہا عمر چھوڑ دے, عمر چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ وارننگ بڑی دیتا ہے لیکن پکڑ بڑی اینڈ میں آتی. ہم لوگ بھی اپنا گھر, اپنے بچے, اپنی چیزوں کو اتنا اگنور کر جاتے ہیں کہ جو 7 سال کا بچہ مارو اور کھڑا کرو, 7 کھڑا کرو, 10 سال پہ پختہ عادت بناؤ شریعت پہ چلنے کی. نماز دین کا ستون ہے, نماز تمہیں سکھاتی ہے کہ تم نے اس میں اللہ سے عہد کیا, تم جھوٹے ہوئے دینا صراط المستقیم کہہ کے پھر تم دنیا پہ چل رہے ہو, دغا بازی کر رہے ہو اللہ کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں کیا کہتا ہے, لا یشعرون, انہیں خود شعور نہیں ہے, اپنے آپ کو دھوکے میں, اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے کہ جن کی چلاکیاں ہیں نا یہ دھری کی دھری ساری رہ جائیں گی. ہمارا بچہ نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد دنیا داری کرے تو جھوٹا ہمارے سامنے پھیر رہا ہوتا ہے, منافق ہمارے سامنے پھیر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے صراط مستقیم ابوبکر عمر ان کے راستے پہ چلا اور راستہ ہمیں وہ ملتا کوئی نہیں, اس کے لیے ہم پریکٹس کرتے نہیں. موٹر وے پہ جائیں نا اور کہیں ہم لاہور پہنچے, ہمیں وہاں کی سڑک مل جائے وہاں سے اس راستے سے, کیسے ہو سکتا ہے نا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں اگر یہ منافقت والا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ اگر اس ایج پہ تم نے اپنے نبی کی نصیحت کو نہ پکڑا, اپنا بچہ سیدھا نہ کیا, ساری عمر بھگتو گے. ہوا فضا کوئی چل جائے تو اور بات ہے, اور کوئی ایکسیڈنٹل میریکلس ہو جائے تو اور بات ہے, لیکن ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ نا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کبھی چھوٹے بچوں کو رونا اور اس چیز سے منع نہ فرمایا اس جگہ اس ماحول میں لانے سے, اور اس جگہ اس ماحول میں آتے, اسی میں بڑے ہوتے اور پھر اسی سیٹ اپ میں بیٹھ کے اتنا مسجدوں میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں. اور یہ آج ہم کہتے ہیں نا یہ جو سویٹ میٹ لچھے جو بناتے ہیں,
تو وہ جو روئی سی لے کے اس سے پرندے اور جانور بنا کے اور اس زمانے میں بنا کے صحابیات بچوں کو لے کے بیٹھی رہتی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی اور ان کو روزے کو کمپلیٹ کرانے کے لیے بٹھا کے سٹوریز سناتی نا، اور تاکہ ان کے اندر صبر کی کیفیت. اگر ہم چھوٹے بچے کو نہیں روزہ رکھوا رہے اور ٹرائی نہیں کر رہے رائٹ فرام دا اسٹارٹ، تو اس کے اندر کس طرح سے پیشنس ہے. یاد ہے چھوٹے تھے ہمیں چڑی روزہ رکھواتے تھے، اچھا بس آدھے دن کا رکھ لو، اچھا پانی کا تھوڑا سا رکھ لو، یہ رکھ لو. کتنی آہستہ آہستہ ہمارے ڈیولپ کرتے تھے بڑے ہماری ہیبٹس نا، اور اس کے بعد ان کو ایک اویئرنیس پتہ چل جاتی تھی کہ یہ والا معاملہ ہے نا. اگر ہم خود لٹریٹ نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو کوئی اویئرنیس نہیں دے سکتے. کہتے ہیں نا کہ جس بندے نے سیب نہ دیکھا ہو نا اور گھر والوں کو اگر بتانا شروع کرے نا تو ہی نیڈ 2000 ورڈز. گول ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، کھاتے ہیں، یوں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے. اور جس نے کھایا ہو وہ بالکل اور طریقے سے ایکسپلین کر دیتا ہے نا، اور اس کو ایک اور ایکسپلینیشن آ جاتا ہے نا. اور جس نے نہ ہوا ایسے لے مین بن کے بیٹھا ہوتا ہے. جس نے ایمان کا مزہ چکھا وہ دوسروں کو چکھا سکتا ہے. وہ جس نے اللہ کو پہچانا وہ اللہ کی سے دوستی کرا سکتا ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کو اپنے گھر میں فارمولہ بناتے انٹر ہوتے، تم رب 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 کرو، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں پھر بھی تم رب کا حق نہیں ادا کر سکتے. کتنے آپ میں سے جو کرتے ہیں گھر جا کے رب رب رب، اللہ تعالیٰ یوں ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح سے کر لیں اور اس طرح سے کر لیں. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. ہمارے ادھر کون سا درجہ ہوتا ہے جناب؟ ہر درج کا فرسٹ کلاس، اے کلاس، ہائی کلاس اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. تمہارا رب لوگوں کے عمال سے بے خبر نہیں، تمہارا رب بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جاؤ اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً آنے والی ہے. کیا آنے والی؟ قیامت آنے والی ہے. اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کروں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں مویشیوں میں سے حصہ مقرر کیا. کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے، بس ہم خود یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو خدا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اس طرح بہت سے مشرکوں کے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا کہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. اب ایسی مکہ کے جو مشرکین تھے ان کی خرافات تھی کہ اس طریقے سے تیر بازی، پانسے، شاعری، شراب، قتل اولاد، ایک گناہ اگر انسان کرے نا، کہتے ہیں نا ام الخبائث شراب کے عادی تھے اور اس کے بعد پھر باقی گناہ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا تھا نا. اللہ کے شریک بنائے، اس کے بعد تباہی اور کس طرح سے چلے. اگر آپ نے ویسے قتل انسانیت دیکھنا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ وومن میگزین کے اندر آرٹیکل آیا ہوا تھا کہ انٹیریئر سندھ کے اندر غریب عورت کی جو بچی ہے نا وہ تو دنیا میں ایسے ہی پیدا ہوتی ہے، اس کو وہ لوگوں کے وڈیروں کے گھر سرونٹ رکھتی ہے. اور اس آرٹیکل کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ماں کی حسرت تھی کہ کاش میں ایک رات اپنے سارے بچوں کو پاس سلا سکوں. مطلب وہ تو مار دیتے تھے نا، تو ہم تو وہ غلامی ختم ہو گئی اور بچوں کا چائلڈ لیبر ختم ہو گئی، یہ اس طرح کے معاملہ. اب تو اس طرح کی ہم نے کنڈیشن اپنے اعمال سے کر لی ہوئی ہے کہ آگے سے ہمارا ورس سچویشن چل رہی ہے. اور بچیوں کو حقوق نہ دینا، بچیوں کو کھانا بیٹوں جیسا نہ دینا، جتنے وہ معاملات، اور ساری پراپرٹی میرے بیٹے میرے وارث کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کر سکتا. یہ کفار مکہ کی تھنکنگ تھی اور یہ ان کی سائیکالوجی تھی. خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کر دے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، یہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہے. کہتے ہیں جانور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ پابندی ان کی خود ساخت ہے. پھر جو کچھ جانور جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی اور کچھ جانور جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا. ان قریب اللہ انہیں افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں جو لوگ کچھ جانوروں کے پیٹ میں ہمارے مردوں کے لیے مخصوص اور ہمارے عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ان کا بدلہ اللہ انہیں دے گا. یقیناً وہ حکیم ہے سب کچھ. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرایا. یقیناً وہ بھٹک گئے، ہرگز وہ راستہ پانے والے نہیں. ہر اولاد کے ساتھ ایک
جو رزق ہوتا ہے نا وہ جڑا ہوتا ہے، وہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو تنگ کر دیتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ نارملی اس سلسلے میں پڑھتے ہیں، ایک بچے کے ساتھ آبزرو کر کے دیکھیں کہ وہ اس بچے کے ساتھ آپ کو بڑی خیر ملی، اس بچے کے ساتھ آپ کو بڑی برکت ملی. اچھا یہ بچہ آپ کا ہو تو آپ کو اس طرح کا، ہر بچے کے ساتھ ایک خیر جڑی ہوتی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.